اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. ظاہر ہے اس کی طاقت ہم سے زیادہ ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہم پہ حاوی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے اذیتوں کا باعث ہو، ہم یہ حکم جو اللہ کا اس کی اطاعت ہی نہ کر سکیں. گویا اللہ کی یہ حکم کی اطاعت بھی اللہ کے اس کرم کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. اس پر ارشاد فرمائیں کچھ ناظرین کے لیے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ تسخیر کا معنی کیا ہے. اچھا، تسخیر قرآن آپ نے مجید اتنا میں بڑا لفظ کہہ دیا، سارے لوگ اب آپ سے پوچھیں گے تسخیر کا نسخہ بتائیں ہمیں. تسخیر کا لفظ دو معنی کے لیے جانوروں کے لیے استعمال ہوا. اچھا، یہ تسخیر وہ نہیں ہے کہ بندے مسخر کرنے، کیونکہ خیال ادھر چلا جاتا ہے چلا جب لوگوں کا. جی، تو قربانی کے جانوروں کے لیے تسخیر یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے لیے دو معنی. ایک ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری خدمت کے لیے مامور کر دیتا. ٹھیک ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دستے شفقت دستے کرم میں فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ہم زمین و آسمان کے نظام کی بات کرتے ہیں تو فرمایا سخر الشمس والقمر، ٹھیک ہے، میں نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. ہمارے لیے مسخر اب وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. اب یہاں یہ والا معنی نہیں استعمال کیا جا سکتا. اس سے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے لگایا. جب نماز ہوگی، جب چاند طلوع ہوگا، جب غروب ہوگا تو اس سے عبادات، اس سے حج، اس سے دوسرے اصول ضابطے وضع ہوں گے. جب بات آئی جانوروں کے معاملے میں، وہاں مسخر کر دینے کا معنی یہ ہوگا کہ اتنا بڑا سا اونٹ کہ اگر وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو پورے بندے کا سر منہ میں آ جاتا ہے اس کے. اس کے باوجود چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتا. میں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عظمت بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ہم جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں، باندھتے ہیں بڑی ٹیکنیک سے. ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اونٹ نہار فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خنجر پکڑا تو اونٹ گردنیں لے کے آگے آ گیا. اللہ، یہ ان کے لیے ایک باعث سعادت تھی کہ ہماری گردنیں حضور حاضر ہیں، آپ ان کے اوپر اپنا یعنی خنجر کائنات کی ہر شے آپ کی غلامی پہ ناز کرتی ہے. ناز کرتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا اونٹ باولا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے لے چلو. اس نے دروازے کے قریب جا کر حضور اندر نہیں جانا. آپ نے فرمایا دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا تو اونٹ دوڑتا ہوا آیا. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان پتہ چلا کہ وہ پریشان ہوں، باولے ہو جائیں، لیکن اتنی ان کو ہوش رہتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انسان کس مقام پہ گر گیا کہ حضور کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن مجید اترا، اس میں تسخیر کے معنی اللہ نے ہاتھ میں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے معاملات ہو گئے، 36 لاکھ مربع میل آپ کے دست شفقت میں آ گیا. آپ کبھی کبھی مکہ واپسی تشریف لاتے تو کہتے عمر تو وہی ہے کہ جب تیرے والد 5 اونٹ دیتے تھے تو لائن میں نہیں لگتے تھے اور کوئی ادھر ہو جاتا تھا اور ابو جان ڈانٹ دیتے تھے. فرمایا آج اسلام نے یہ عزت دی کہ لاکھوں مربع میل پر ایک پتا بھی عمر کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ اتنے بڑے قوت والے جانوروں کو انسان کے حکم کے ماتحت کر دے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ جس جانور سے انس پیدا کریں گے نا، محبت رکھیں گے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے گا اور آپ کے تابع فرمان ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور تسخیر کا یہ والا معنی قربانی کے جانوروں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا. اب تم ان کے اوپر بوجھ لاد سکتے ہو. قرآن مجید کئی مقامات پر بیان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو، ان کے اوپر تم سامان لاد کے لے کے جاتے ہو، پھر دودھ دے دیتے ہیں یہ ہمارے لیے. تو ان کا دودھ بھی، اب ایک جانور کے جسم سے دودھ نکالا جا رہا ہے، وہ اطمینان سے کھڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ مسخر کیا کس لیے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. کہ اتنے بڑے جانوروں سے تمہارے. اور اللہ تعالیٰ شکر کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما.